السلام علیکم ناظرین، دین اسلام میں چند اہم فضیلت والی راتیں ہیں، جن میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ علی بھائی، شب برات کیا ہے اور قرآن و حدیث سے اس کا پس منظر کیا ہے؟ شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ شب کا مطلب تو رات اور برات کا معنی چھٹکارا، آزادی حاصل کرنا، یعنی گناہوں سے نجات ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر جو اس کا بیان آیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، اور کینہ اور مشرک کے علاوہ وہ لوگ جو کینہ کرتے ہیں اور جو مشرک ہیں ان کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کو اسلام کے اندر ایک فضیلت والی رات قرار دیا گیا ہے، لیکن کوئی فرض عبادت یا کوئی عید وغیرہ اس کو قرار نہیں دیا گیا۔ اچھا علی بھائی، شب برات کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے؟ عادل بھائی، شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی جو 14 شبان ہے اس کی مغرب سے لے کر 15 شبان المعظم کی فجر تک، یہ شبان المعظم جو ہے نا 15ویں رات ہے اس کی۔ اچھا علی بھائی، شب برات میں ہمیں کیا کیا اہتمام کرنا چاہیے، اور کیا مسجد میں ہی رہ کے لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے مرد حضرات کو، یا گھر میں بھی وہ کر سکتے ہیں عبادت اپنی؟ عادل بھائی، حدیث پاک میں اس کے متعلق یعنی کوئی خاص عبادت کوئی بتائی نہیں گئی، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں نفلی عبادت کرنی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہم مسجد میں بیٹھ کے عبادت کریں یا گھر میں، اب کچھ لوگ ہیں ان کو اجتماعی طور پر یعنی جب وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اگر وہ علیحدہ میں کریں تو پھر ان کا وہ ذہن نہیں بنتا، دل نہیں لگتا، شیطانی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر تو کسی کو اجتماع کے اندر بیٹھ کر اکٹھے ہو کر عبادت کرنا چاہتا ہے، سرور ملتا ہے، اکٹھے ہو کے کر لے۔ اگر وہ علیحدہ کرنے میں زیادہ سکون حاصل کرتا ہے تو وہ علیحدہ گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں علیحدہ طور پر اپنے طور پہ عبادت کر لے۔ دوسرا، اس رات توبہ استغفار کرنا چاہیے، حالانکہ اس رات جو ہے نا حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ پاک اپنی امت کی جو ہے مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے چاہیے توبہ استغفار کریں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا کہ توبہ کرو، میری طرف لوٹو۔ ظاہری بات ہے دنیا میں آنے کے بعد گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کو معاف فرمانا چاہیے۔ اب اس میں رات نا اکثر لوگ ایک ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، یعنی پورا سال جو ہم سے غلطیاں ہیں، اگر ہم نے تمہارا دل دکھایا ہمیں معاف کر دو۔ ان بہن بھائیوں جسے پورا سال پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہتے رہے کہ کس طرح ان کا دل دکھایا، اور اس رات جا کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن جب دو تین آتے رہتے ہیں اکثر یہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ وغیرہ پر آپ کو یہ میسج آتے رہیں گے بھائی آج شب برات کی رات ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، پورا سال جو غلطیاں ہیں اگر میں نے آپ کا دل دکھایا۔ لیکن یہ کیا صرف اسی رات کے لیے ہونا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے نا پورا سال ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف اسی رات ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی اس سے معافی مانگنی ہے، لیکن پورا سال اس کا دل دکھائیں گے۔ اب جیسے یہ رات گزرے گی، اگلے دن لوگ پھر اپنے کام کاج کے اندر اسی معاملات میں چلے جائیں گے، حرام کوئی کما رہا ہے حرام کے اندر دوبارہ چلے جائے گا، نمازیں کوئی چھوڑتا ہے وہ پھر نمازیں چھوڑے گا، کاروبار کے اندر یہ ساری چیزیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کو صرف ایک مخصوص رات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لائیں، یعنی جس طرح ہم رمضان کے اندر یا اس رات کے اندر ان فضیلتوں والی راتوں کے اندر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اسی طرح ہمیں ساری زندگی معمول بنانا چاہیے، گناہوں سے بچیں، یہ رات سبق یہی دیتی ہے۔ ہاں بالکل، کسی کا دل نہ دکھائیں، اگر کوئی ہم سے ناراض ہے اس کو کیا کہتے ہیں جا کر منائیں، اس سے معافی مانگے اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے۔ علی بھائی، ہمارا نا کوئی گھر میں کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، فنکشن آ جاتا ہے، تو ہم نا بڑی سجاوٹ کرتے ہیں، بڑے معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ جو مخصوص راتیں ہیں نا ان کا تو کوئی لوگ تو کرتے ہی نہیں نا، کچھ سمجھتے نہیں اس چیز کو، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان لوگوں کو کیا سبق دینا چاہیے؟ جی عادل بھائی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یعنی ہمارے کوئی ایونٹ وغیرہ آ جائے، کوئی شادی بھی آ جائے، عید وغیرہ پر بھی اکثر کچھ لوگ گھروں کی سجاوٹ کرتے ہیں، گلیاں محلہ سجاتے بھی ہیں۔ تو اس رات بھی ہمیں چاہیے کہ یعنی ہم نے اللہ پاک کی عبادت تو کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، تو ہم اس رات جو ہے وہ اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے گھروں کو پاک کریں، یعنی جس جگہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اپنے گھروں کو سجائیں، صفائی کریں۔ جس طرح عید آنے سے پہلے اکثر دیکھا ہے لوگ اپنے گھروں میں صفائیاں کرتے ہیں، عید سے کچھ دن پہلے پوری صفائی کریں گے، اپنے برتن وغیرہ ہر چیز صاف کریں گے، ایسے ایک چیز نہیں کر دی جاتی نا، اس طرح مکمل تیاری کرتے ہیں۔ اس طرح ان راتوں میں بھی چاہیے اللہ پاک کی عبادت کے لیے جو مخصوص راتیں ہیں ان میں صفائی ہونی چاہیے پاک کرنے کے بعد۔ دوسرا، اس رات کوشش کریں کہ اس رات عبادت کر کے اگلے دن کو روزہ رکھیں تاکہ بندہ جو ہے نا وہ گناہوں سے بچا رہے۔
اور یہ جو رات ہوتی ہے نا یہ سمجھے کہ رمضان کی تیاری ہوتی ہے، اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی، اس طرح معمول بنا کہ رمضان میں بھی اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اگلے دن روزہ رکھنا، پھر روزے کا معمول بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک شعبان المحسن کے علاوہ اور رمضان، جیسے رمضان میں روزے ہوتے ہیں نا کثرت سے 30 روزے رکھنے ہوتے ہیں، شعبان المحسن کے علاوہ حضور پاک کسی اور مہینے میں اس طرح روزے نہیں رکھتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ روزے بھی رکھنے چاہیے اس مہینے میں۔ علی بھائی، کیونکہ اس میں رات کو جو نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو کیا انسان کے اوپر جو فرض نمازیں ہیں ان کی قضا رہتی ہے، روزوں کی قضا رہتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ اگلے دن روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو کیا اس رات کو وہ اپنے نوافل ادا کرے یا جو اس کے پیچھے قضا نمازیں رہتی ہیں وہ ادا کرے؟ اور صبح کا روزہ بھی جیسے اکثر لوگوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ اگلا جو ہے روزہ نفلی رکھے یا وہ اس کا قضا کرے؟ تو کیا اس کے اوپر، کیونکہ اس کا کافی لوگوں کا اس کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی ان کو، تو اس کے اوپر آپ ذرا بتائیں مجھے۔ دل بھائی، بہت ہی اچھی اور ایک اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کروایا ہے کہ اس رات جو یعنی نفلی عبادت لوگ کرتے ہیں، تو جن کے سر پر قضا نمازیں ہیں، اب ساری بات ہے قرض ہے ان کے سر پر، اب وہ قضا نمازیں ادا کریں گے یا نوافل پڑھیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جن کے اوپر قضا نمازیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کو اس رات میں پڑھے جتنی زیادہ ہو سکے۔ اب جس نے نوافل پڑھنے ہیں جتنے زیادہ پڑھے گا ثواب تو اس کو ملے گا اتنا، لیکن اب جن پر قرض نمازیں ہیں اگر وہ اس کو ادا کر لے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے چاہیے جو آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اور دوسرا روزے کا آپ نے کہا، تو روزے بھی چاہیے جو روزے آپ کے قضا ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر۔ حضور پاک ویسے بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، سمجھے کہ رمضان کی تیاری ہوتی ہے، اس کے اندر کافی لوگ روزے رکھتے ہیں نفلی روزے، تو نفلی روزے رکھنے تو ہے ہی ہے ثواب کی نیت سے، تو بندہ جو روزے قضا ہوئے ہیں وہ نیت کر کے اس کے اندر روزے رکھ لے تاکہ جو آپ کے سر کے اوپر قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ مثلاً کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قضا جو ہے نا اس کا ضروری ہے، جو چیز ہم پر فرض ہے پہلے اس کو دیکھا جائے گا، جو نفل ہے وہ اگر ہم پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو فرض ہے اس کا آپ کو گناہ ملے گا ترک کرنے پر۔ جس کی قضا ہوئی ہے اس کو قضا کرنے کا گناہ تو ملا، لیکن ابھی بھی اس کے سر پر قرض ہے، وہ اس کو ادا کرنی پڑیں گی، ورنہ اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی اسے۔ اچھا علی بھائی، ہمارے معاشرے میں چونکہ روایت بن چکی ہے کہ اس رات کو نا آتش بازی کافی زیادہ ہوتی ہے، بچے کیا بڑے حضرات بھی یہ آتش بازی میں شامل ہوتے ہیں، اور اکثریت دکانوں پہ مال ہی اس رات کو آتا ہے اور کافی سیل بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ آتش بازی اس رات کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا آتش بازی کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے چاہیے یا آ کے کرنے چاہیے؟ جی عادل بھائی، اس رات پٹاخے بھی چلانے چاہیے اور پٹاخوں کے ساتھ خود کو باندھ کے خود بھی چلے جانا چاہیے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ اس طرح ایک طرف ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس رات اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے بھی اس رات ہم نے کیا کہتے ہیں گناہوں جو ہے نا بخشوانا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے ہم نے، اور دوسری طرف لوگ یہ پٹاخے بجا رہے ہیں، گناہوں والے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کی میں نے سنا ہے، یہ ان کے رواج ہیں، یہ سارے کام ہی ان کے جہالت کے ہیں، یہ شیطان نے ایک وائرس پر آتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ اس رات اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اب ان کو اس کام پہ لگا دو تاکہ یہ اپنی یہ باتوں سے محروم رہ جائیں۔ تو اس رات یہ پٹاخے وغیرہ بجانا یہ بالکل کوئی غلط بات ہے، کوئی دلیل کوئی ایسی بات فضول ہی روایت ہے، فضول روایت ہے، فضول کام ہے، جہالت والا کام ہے، گناہ والا کام ہے۔ اب کئی گھروں میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو یہ شور سے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب آپ پٹاخے بجائیں گے رات کو لوگوں کی نیند بھی خراب ہوگی، عبادت میں جو مسجد کے میں اندر خلل آئے گا ان کی۔ کئی لوگ کیا پتہ اس وجہ سے عبادت چھوڑ کے باہر آپ کے پاس آ جائیں بھائی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے۔ کئی لوگ تو بڑی مشکل سے ان راتوں میں خود کو اس طرف لاتے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اب جیسے آپ پٹاخے بجائیں گے وہ بندہ خود باہر آ جائے گا کہ یار میں بھی جا کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ تماشا بنا کے لوگوں کو عبادت سے بھی محروم کرنا، خود تو اگلے بندے نے کرنی ہی نہیں ہے، اب جو کر رہا ہے اس کو بھی اس کام پہ لگا دینا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح جتنی زیادہ سے اللہ پاک کی عبادت کریں، عبادت کرنے والی رات ہے، آپ کو کمزور دل بندہ مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے، اب باہر آپ پٹاخے بجا رہے ہیں، وہ بندہ جیسے سونے کا وہ ایک بار ہل جائے گا، وہ تو نماز توڑ دے گا، کوئی باہر حملہ ہو گیا، پتہ نہیں کہ جنگ شرکی کا دھماکہ ہو گیا۔ اس طرح بھی، اور دوسرا یہ پٹاخے بجانے سے پیسوں کا بھی ضیاع ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، پٹاخے بجانے سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے پٹاخے ہوتے ہیں کہ خود پہ چل جائیں، کچھ لوگ ہاتھ پہ آگ لگا کے ہاتھ پہ پکڑے ہوتے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں، اب سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو کوئی عذاب آیا ہو سکتا ہے، یا یہ شرلیاں پٹاخے جہاں چل رہے ہیں کسی کو جا کر اگر لگیں گے اس طرح کتنا نقصان ہوگا، لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح صرف یہ رات اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہے، اس رات صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو آپ کے جواب سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ
اس دن آتش بازی سے پرہیز کی جائے کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور دین اسلام میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے, یہ فضول کام ہے. اور اس رات کو کون سے وظائف پڑھنے چاہیے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں اور اس کے گناہ جو ہیں جو سارا سال وہ کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا معمول بھی بن جائے, وہ ہر رات وہ اعمال وظائف کرے, تو وہ کون سے وظائف ہیں ایسے؟ عادل بھائی چونکہ یہ رات اللہ پاک کی عبادت والی رات ہے, توبہ استغفار والی رات ہے, اس رات جتنی زیادہ ہو سکے استغفار کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اس کی تسبیح بندہ کر لیتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے. درود شریف کی برکت یہ بھی ہے جس پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اب صرف اسی رات نہیں, اگر اسی رات آپ کرتے ہیں ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں 1000 مرتبہ درود پاک آپ روز پڑھ لیا کریں, دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. دوسرا جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جو لوگ کینہ کرتے ہیں اور جو مشرک ہیں ان کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے دل سے کینہ یا بغض کسی کا ہمارے دل میں ہے نا, اس چیز کو دور کریں, اس چیز کو دور کریں. اس کے بعد درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اس کے بعد نفلی عبادات نفل پڑھیں, صلاۃ التوبہ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی قضا نمازیں جو رہ گئی ہیں نا, جی قضا نمازوں کا, جن کے پر قضا نمازیں ان کو چاہیے پہلے قضا نمازیں پڑھیں. اگر قضا نمازیں مکمل ہو جائے اس کے بعد نفل ادا کر سکتے ہیں. اس طرح جو لوگ صاحب ترتیب ہیں ان کو چاہیے وہ نفلی عبادت کر سکتے ہیں, لیکن جن پر قضا نمازیں ہیں ان کو چاہیے پہلے قضا نمازیں پڑھیں, اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں, صلاۃ التوبہ پڑھیں. اس طرح وظائف وغیرہ بندہ اپنی کیا کہتے ہیں اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے, جو اس کو وظائف اچھے لگتے ہیں وہ کرنے چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اس رات میں. حسین یہ جو معمول بتایا گیا یہ اس رات کے لیے نہیں بتایا گیا, یہ ہر رات کے لیے بتایا گیا. اور یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں, وظائف بتائے گئے ہیں, یہ آپ ہر رات کریں, انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.